السلام علیکم دوستو۔ عمیر میٹرک کا طالب علم تھا۔ وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ پڑھائی میں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بہادر بھی تھا۔ وہ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ اسکول اس کے اپنے گاؤں میں نہیں تھا، بلکہ اسے اپنے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں جانا پڑتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں اسکول جاتا تھا۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں روڈ کے دونوں طرف کافی دور تک زمینیں ہی پھیلی ہوئی تھیں، یعنی اس روڈ کے دونوں طرف دور دور تک زمینیں ہی زمینیں تھیں۔ عمیر کی ایک عادت بہت بری تھی۔ وہ اپنے اسکول سے چھٹی کے وقت اپنے دوستوں سے وہاں ہی کھیلنے لگ جاتا تھا۔ اپنی ساری اس کھیل کود سے فارغ ہونے کے بعد ہی وہ شام کو اپنے گھر کی طرف آتا تھا۔ اس کے امی ابو نے کافی اسے سمجھایا، لیکن وہ ہے کہ وہ بات مانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت ایک بہت اچھا استاد ہے۔ ایک بار عمیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اسے اسکول سے چھٹی ہوئی تو وہ وہیں پر دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ تھوڑا سا کھیلنے کے بعد وہ سارے دوست ایک دوست کے ہاں مووی دیکھنے چلے گئے۔ مووی دیکھنے کے دوران انہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب مووی ختم ہوئی اور عمیر لوگ کمرے سے باہر نکلے تو باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اب تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے پریشانی دو باتوں کی تھی۔ ایک تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے امی ابو کافی پریشان ہو رہے ہوں گے، اور دوسری پریشانیوں سے یہ تھی کہ شام کے وقت وہ ان زمینوں کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو وہ بہت بہادر تھا، لیکن وہی ایک جگہ تھی جہاں سے گزرتے ہوئے اسے ذرا ڈر لگتا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اب کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ جس طرح وہ رفتار سے چلتا ہوا جا رہا تھا، اسی رفتار سے ٹائم بھی جا رہا تھا، اور شام کے سائے مزید گہرے ہو رہے تھے۔ اسے روزانہ گھر سے اسکول تک جاتے ہوئے کم سے کم 1 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا تھا، اور اسے بھی اس بات کا احساس تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ جتنا بھی تیز چل لے 1 گھنٹہ تو لگ ہی جانا ہے۔ بس وہ نیچے منہ کرتا ہوا تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل رہا تھا۔ اب وہ اس جگہ سے گزر رہا تھا جہاں روڈ کے دونوں طرف زمینیں ہی زمینیں تھیں، دور دور تک زمینیں ہی پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے کافی خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ دور دور تک نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات، بس زمینیں ہی زمینیں تھیں۔ وہ ڈرتا ڈرتا آگے کی طرف جا رہا تھا کہ یکا یک اسے ایسے لگا جیسے ایک زمین میں کوئی عورت کام کر رہی ہو۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ رات کے ٹائم ایک زمین میں وہ بھی عورت کام کر رہی ہے۔ خیر وہ آگے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا جیسے وہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں ہے جو زمین میں کام کر رہی ہے۔ اب وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور غور سے اس عورت کو کام کرتا ہوا دیکھنے لگا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اسے صحیح طرح پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی اپنی ماں ہے یا کوئی اور۔ پھر اس نے ایک بڑا مشکل فیصلہ کیا۔ وہ روڈ سے ہٹا اور زمین کے اندر چلنا شروع ہو گیا اور اس عورت کے نزدیک جانے لگا تاکہ نزدیک سے جا کر دیکھ لے کہ کیا وہ اس کی ماں ہی ہے۔ اب وہ چلتا ہوا اس عورت کی طرف جا رہا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جتنا وہ اس عورت کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی وہ عورت اسے دور جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ ایک دم سے اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے سے آگاہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کسی غلط چکروں میں پھنسنے جا رہا ہے۔ بس جلدی سے وہ پیچھے مڑا اور واپس کی جانب چلنے لگا۔ ابھی وہ 2-4 قدم ہی چلا ہوگا کہ پیچھے سے اس کی ماں کی آواز آئی، بیٹا مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں زمین میں اکیلی کام کر رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے اس کی ماں ہی کھڑی تھی، جو کہ اب کافی اس کے قریب آ چکی تھی۔ اس نے ماں کو دیکھا اور جلدی سے پوچھا کہ امی آپ اس وقت زمین میں کام کرنے اور ابو کہاں ہیں؟ اس کے اس سوال پر اس کی ماں نے جواب دیا کہ آج زمین میں پانی لگانے کی باری ہماری تھی اور تمہارے ابو کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اگر آج میں زمین میں پانی نہ لگاتی تو اس کے بعد ہماری باری بہت لیٹ آنی تھی، اور تم بھی اسکول سے بہت لیٹ ہو، اسی لیے مجھے اکیلے ہی آنا پڑا۔ ہم تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ خیر تم پریشان مت ہو، تم یہاں پر بیٹھو، بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، پھر اکٹھے گھر چلتے ہیں۔ عمیر وہیں پر بیٹھ گیا اور اپنی ماں کو کام کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ اس کی ماں بڑی طاقت سے اور جوش سے کام کر رہی تھی۔ وہ بڑا حیران تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ ماں نے پہلے زمین میں کبھی کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ اتنی پھرتی سے کام کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی طاقت اور پھرتی سے تو میں بھی کام نہیں کر سکتا۔ خیر چاند کی چاندنی تھی
اور چاند کی روشنی میں ایک عورت زمین میں کام کر رہی ہو، اسے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بڑا بھیانک سا منظر دیکھا۔ جب اس کی نظر اپنی ماں کے پیروں کی طرف گئی تو وہ پیر الٹے تھے۔ یہ دیکھ کر تو اسے خوف کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ اس کے بعد تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور بس ایک سمت کو بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے اسے اپنی ماں کی آواز آئی کہ بیٹا مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ رات کو اکیلے مجھے یہاں پر ڈر لگے گا، بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے پھر مل کر چلتے ہیں۔ لیکن عمیر نے ان باتوں کو اگنور کیا اور بس روڈ کی طرف بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ اب وہ آوازیں اس سے کافی دور ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب وہ روڈ پر آ گیا اور اپنے گاؤں کی طرف بھاگنے لگا تو اسے وہ آوازیں عجیب ہوتی ہوئی سنائی دینے لگیں۔ اس کی ماں کی آواز بھی بھاری ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے ہی پکار رہی تھیں۔ اس کا خوف سے برا حال تھا۔ خوف کے مارے اس کے پورے جسم پر پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے دوڑنا ختم نہیں کیا، دوڑتا گیا یہاں تک کہ اس کی ماں کی آوازیں کافی دور رہ گئیں، لیکن اب وہ آوازیں کافی خوفناک ہو چکی تھیں۔ اب وہاں سے خوفناک قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اس لیے تم بچ گئے، ورنہ یہاں سے کوئی بچ کر نہیں گیا۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر تک کا سفر بھاگتے بھاگتے ہی طے کیا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی ماں دروازے پر اس کی منتظر تھی اور بڑی بے چینی سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور ماں کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے پاس اس کے ماں باپ دونوں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک نورانی شکل والے بزرگ کھڑے تھے جو کچھ قرآنی آیات پڑھ کر عمیر پر دم کر رہے تھے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں نے شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کا ماتھا چوما۔ ان بزرگ نے کہا، بیٹا تمہاری قسمت اچھی تھی اور تمہاری زندگی ابھی باقی تھی، اس لیے تم وہاں سے بچ گئے، کیونکہ ان زمینوں میں وہ خوفناک چڑیل رہتی ہے جو رات کے وقت وہاں سے گزرنے والوں کا برا حال کر دیتی ہے۔ تمہاری کوئی نیکی کام آ گئی کہ تم اس کے ہاں سے بچ کر آ گئے۔ یہ سن کر عمیر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل سے توبہ کر لی کہ وہ اب کبھی بھی اسکول سے لیٹ گھر واپس نہیں آئے گا۔ اب جیسے ہی عمیر کو اسکول سے چھٹی ہوتی تھی تو وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف ہی آ جاتا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے گھر میں ہوتا تھا۔ عمیر آج بھی سوچتا ہے کہ اگر اس رات اس عورت کے پیروں پر اس کی نظر نہ پڑتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔